السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا۔ تو توحید دین کا بنیادی رکن ہے، اسلام کی روح ہے۔ جیسے کہ انسان روح کے بغیر کچھ بھی نہیں، اسی طرح توحید کے بغیر ایمان نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک لہ ماننا، یکتا ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی وجہ ہی یہی رکھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ذاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اگلی جگہ پہ فرما رہا ہے سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ ساتھ آگے سورہ انعام میں فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آگے دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس کے علاوہ کوئی ڈوبتی کو اتارنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بے قصوں کا سہارا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مراد بخش نہیں، اس کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے گا انشاءاللہ۔ آگے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اسی کا کلمہ ہے، جو کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف بھیجی گئی روح ہیں، اور ساتھ یہ کہ جنت برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے بتلا دیے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے خود دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے بتلا دیے ہیں کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، کون سے راستے پہ چل کر جنت پائیں گے اور کس راستے پر چل کر جہنم پائیں گے، استغفر اللہ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص محض رضائے الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا حقیقی حقدار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، اس کو معبود مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندوں پر اور بندوں کے اللہ پر کیا حق ہے، کیا حقوق ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کا اللہ کے ذمہ یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو اسے عذاب نہ دے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت ہو تو لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اسی کے بھروسے لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور معبود باطلہ کا انکار کیا، کفر کیا، تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا، اور اب اس کا باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک ایسی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو
اور جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہوں اور وہ ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ہی شرک کی مثال بھی کچھ اس طرح دی ہے کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ کلمہ خبیثہ شرک کی مثال ایک ایسے بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی بالائی سطح سے ہو رہی ہے، اس کو اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی، مومن بننے کی توفیق دے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ اگر اس کے متعلق آپ کے کوئی سوال ہوں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلد آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔